اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیکی کی دعوت۔ جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین حق کی دعوت دینے فرعون کے محل پہنچے۔ وہاں وہ اپنی قوم کے معزز افراد کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، میں تو خود ہی خدا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں قید کرنے کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، مجھے میرے رب نے معجزات عطا کیے ہیں۔ فرعون نے کہا، ہمیں بھی دکھاؤ وہ معجزات کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا، اور بھی کچھ لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے معجزے دکھا چکے تو فرعون نے سرداروں سے کہا، یہ تو جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور پر تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے، مشورہ دو کہ اب کیا کریں۔ سرداروں نے اسے شہروں سے جادوگروں کو بلانے کا مشورہ دیا۔ جب تمام جادوگر جمع ہو گئے تو لوگوں میں میلے کا اعلان کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ سب لوگ میلے والے دن جمع ہو جائیں۔ جب میلے والے دن سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینک دیں۔ انہوں نے اپنے جادو کا اتنا زبردست مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والوں کو میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو کھا گیا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ مگر فرعونی ظلم و ستم اپنی نافرمانی اور کفر پر قائم رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر دین حق کی دعوت دی، اور اس راہ میں دی گئی دھمکیاں بھی آپ کے مقصد کو ناکام نہ کر سکی، اور استقامت کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ کا یہ عمل ہمارے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے اس مقصد کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھیں۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مرض سے آزماتا ہے تو کبھی جان و مال کی کمی سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی دشمن کے خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی آفات و بلیات گھیر لیتی ہیں تو کبھی نت نئے فتنے استقبال کرتے ہیں۔ یہ تو عام زندگی کی حالت ہے، جبکہ راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصیت سے ایسا راستہ ہے جس میں قدم قدم پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آزمائشیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اسی سے کھرے اور کھوٹے میں پہچان ہوتی ہے، اسی سے اللہ پاک کے فرما بردار اور نافرمان کے راستے جدا ہوتے ہیں۔ اس سے عشق حقیقی کے کھوکھلے نعرے لگانے والوں اور حقیقت میں اس کا دم بھرنے والوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اپنے حقیقی فرزند کو قربانی کے لیے پیش کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا مختلف مصیبتوں کا سامنا کرنا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر اور مدین کی طرف ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں، اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے
اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو بے صبری کرنے، ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا رونے کی بجائے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ پاک کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے مصائب و تکالیف پر صبر اور رضا کے مدنی پھول چنتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو